دیکھ کر، معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر بے بس ہوتا دیکھ کر، عباس علمبردار کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اونا محمد کی لاش خون میں تڑپتی دیکھ کر، پھر خود کے جسم میں سے کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام تھا۔ اس لیے تو فرمایا ہے سجدہ تو سب نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خواتین ملت اسلامیہ، یزید نے حسین سے دولت نہیں مانگی تھی، یزید نے حسین سے ثروت نہیں مانگا تھا، یزید نے حسین سے حکومت نہیں مانگی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ صرف ہاتھ مانگا تھا اور کہا تھا اے حسین اپنا مبارک ہاتھ مجھے دے دیجئے۔ تو حسین نے فرمایا تھا اے یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا تھا اے حسین آج میں تمہیں ایک دولت دے رہا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے؟ اے حسین آج میں تمہیں ایک خزانہ دے رہا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے؟ تو حسین نے فرمایا تھا جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے حسین کیا گھر سے بے گھر ہونا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا مدینہ چھوڑنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں اس کو حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا علی اکبر کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا عباس علمبردار کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا جوان قاسم کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا اونا محمد کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کہ حضرت علی اصغر کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا خیش و اقارب کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ ہاں نانا جان حفاظت کروں گا، ہر چیز قربان کر دوں گا، اگر ضرورت پڑے تو اپنا سر دے کر آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ سردار ندار دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ خواتین ملت اسلامیہ، جب امیر معاویہ کا مثال و کمال ہوا تو حسین یزید پلید نے سخت حکومت قائم کر دی۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر کو ایک نامہ جاری کیا اور کہا اے ولید امام حسین کو بڑی تخت نشین کی اطلاع دے کر ان سے یہ کہہ دو کہ وہ مجھ سے بیعت کر لیں اور میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ مدینے کے گورنر نے امام حسین کے پاس یہ پیغام پہنچایا۔ پیغام سنتے ہی امام حسین کی رگوں میں خون حیدری کا جوش ابل پڑا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں نانا مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دوں۔ امام حسین نے فرمایا اے یزید میں 6 ماہ علی اصغر کے حلق پر تیر بے بس ہوتا دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، اور محمد کی لاش خون میں لثپت دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنا ہاتھ کسی ناپاک شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار اس لیے کیا تھا، یزید شرابی تھا، عیاش تھا، بدبخت تھا، بیت المال کا خائن تھا، یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا اے یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ظلم کو زیر زمین کر دیا شبیر نے، ظلم کو زیر زمین کر دیا شبیر نے، ظالموں نے ہاتھ مانگا سر دیا شبیر نے۔ خواتین ملت اسلامیہ، امام حسین اپنے آپ کو اسلام کے پودے میں ڈال کر پودے کو سر سبز و شاداب کیے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلے میں سویا، وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، وہ حسین جو جب بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین جس نے اپنے بیٹے کی دے دی شہادت، وہ حسین ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت، وہ حسین۔ کون حسین؟ تو میرے دل نے جواب دیا اے فلانا، وہ حسین جس نے اسلام کے خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشہ بطول۔ اے کربلا مظلوم کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی جو تو سیراب کر گیا۔ اے کربلا
ابو جہل تیری گود میں نہیں، ابو لہب تیری گود میں نہیں، فرعون تیری گود میں نہیں۔ اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو جوان بیٹے کی لاش تیری گود میں ہے۔ اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو علی اکبر کی لاش تیری گود میں ہے۔ اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو عباس علمبردار کی لاش تیری گود میں ہے۔ اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو محمد کی لاش تیری گود میں ہے۔ تمام شہیدوں کا امام تیری گود میں ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، آقا نے حسین کے کانوں میں آذان دی اور فرمایا بیٹا حسین، یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے، اس کی لاج رکھ لینا۔ تو حسین نے آنکھیں کھولی اور آقا کی طرف دیکھا، پھر نگاہ سے نگاہ میں جواب دیا اور فرمایا اے نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کا ہے۔ اے نانا جان آپ فکر نہ کریں، لوگ مسلح پر قرآن پڑھتے ہیں، اگر وقت آیا تو میں نیزوں پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اگر دین اسلام کے خاطر ہمیں نیزوں پر چڑھ کر قرآن سنانا پڑے تو میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اپنے بچپن کا وعدہ نبھایا، پھر وہ وقت آیا کہ ظلم کو زیر زمین کر دیا شبیر نے، ظالموں نے ہاتھ مانگا سر دیا شبیر نے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو میرے بولنے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی اپنی